Before I invite Professor Ghayasul Nabi Tayyib for his talk, um, answer a question, a small question. As a practice, ہم جب باہر بیٹھ کے پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں کوئی بندہ مانتا ہی نہیں ہے کہ کسی کے خاندان میں کولوریکٹل کینسر ہے. جب آپ سے پوچھتے ہیں پیشنٹ آتا ہے ابڈومنل پین کے ساتھ موسٹلی یا حاجت میں بے ترتیبی, اگر تو خون آ رہا ہے پخانے میں, ویٹ لاس ہو رہا ہے, خون کی کمی ہے, تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ کولوناسکوپی کروانی ہے. اگر ایسے پیشنٹ جو ابڈومنل پین کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں اور جو مان بھی نہیں رہے, ان کو ہم کس طریقے سے کہتے ہیں, آپ ڈائگنوز کرتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ سر. پلیز کم آن دی اسٹیج فار یور ٹاک. تھینک یو. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you very much, Dr. Asif, for kind introduction. And thank you very much, Professor Sibga, Chairman Sheikh Zayed Postgraduate Medical Institute, and Dr. Kashif Malik for inviting me here on a very important day, Colorectal Cancer Surveillance Day. We all understand, آپ نے ہارون صاحب کی بات سنی ہے, آپ نے ریحان صاحب کی بات سنی ہے کہ کولون کینسر اگر ہو جائے تو کیا مسائل ہیں. اسٹیج 3 اسٹیج 4 ایک دفعہ کینسر اسپیشلسٹ کے پاس چل جائیں تو ہمیں سب اچھی طرح معلوم ہے کہ کوالٹی آف لائف بھی خراب ہوتی ہے اور کوانٹٹی آف لائف بھی کمپرومائز ہوتی ہے. تو ایک ایسا کینسر جو کہ پریونٹیبل ہے, اس پہ کیوں نہ کام کیا جائے. ابھی کینسر خاموش قاتل بھی ہے, ہیپیٹائٹس بھی خاموش قاتل ہے, بلڈ پریشر بھی خاموش قاتل ہے. ان سب کے ڈائگنوسس ڈیلیڈ ہوتے ہیں. 2 دن پہلے میں فائنل ایئر کی کلاس لے رہا تھا تو ان کو میں ایک شعبہ آنت و جگر کی ایک بیماری کے متعلق بات کر رہا تھا کہ ہم لوگوں کا جو ایوریج ڈیلے ہے ورلڈ اوور انفلیمیٹری باؤل ڈیزیز کولائٹس میں, السریٹیو کولائٹس کرونز ڈیزیز میں, وہ ہے 24 مہینے, اور پاکستان میں بھی ڈیلے کو 5 سال ہے. تو کینسر کے ڈائگنوسس میں کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں اتنی ڈیلے؟ تو کلیئرلی جواب ہے نہیں. اور کیونکہ یہ ڈیلے ایگزسٹ کرتی ہے سسٹم میں, تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہارون صاحب کے پاس یا ریحان صاحب کے پاس پیشنٹ اس وقت پہنچتے ہیں جب کینسر اسٹیج 3 اسٹیج 4 پہ ہوتے ہیں. اور آج کے دن کے حساب سے اسی لیے پروفیسر کاشف ملک صاحب نے کینسر اویئرنیس ڈے بنایا تاکہ ہم اس کینسر کو اس سٹیج پہ پک کریں کہ جب ابھی مکمل طور پہ قابل علاج ہے اور پریونٹیبل ہے. اب یہ جو کولن کینسر کی خاصیت ہے اور یہ باقی چیزیں مختلف ہے, وہ اس لیے کہ کولن کینسر کا سفر ایک دن میں نہیں ہوتا. کولن کینسر کا سفر کئی سالوں پہ محیط ہے. یہ سٹارٹ ہوتا ہے چھوٹی سی غدود کے ساتھ جس کو کہتے ہیں پالپ. اب کیونکہ زیادہ تر نرسز اور میڈیکل اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں تو میں بالکل سادہ زبان میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ چھوٹی سی غدود جس کو پالپ کہتے ہیں, پالپ سے کینسر تک بننے کا سفر کوئی 15 سے 20 سال اور شاید اس سے بھی زیادہ کا ہے. تمام پالپس کینسر بھی نہیں بنتے. اور بات ہوئی ہارون صاحب نے کہ ایک ینگ بچی کا اس وقت کولن کینسر کا آپریشن ہو رہا ہے, تو جب بھی ہم کو میڈیکل اسٹیٹسٹکس کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی ایک پیرابولک کرو ہے جس میں 5%, 2.5% اس سائڈ پہ, 2.5% اس سائڈ پہ, 2 ایکسٹریمز ہوتے ہیں جن کو ہم اپنی میجر جب بھی ہم نے پلاننگ کرنی تو اس پہ کنسیڈر نہیں کرتے. 95% اسٹینڈرڈ رولز کو فالو کرتے ہیں. اور اسٹینڈرڈ رولز کیا ہیں کہ 45 سال کی عمر سے زیادہ, فیملی ہسٹری کینسر کی, موٹاپا, سگریٹ, الکوہول کا استعمال اور پخانے کے ساتھ خون. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر کولن کینسر کے چانسز نسبتاً زیادہ ہیں. اب بدقسمتی سے پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ ہم اپنے ڈیٹا کو اکٹھا نہیں کرتے, اپنے ڈیٹا کو ریکارڈ نہیں کرتے. اگر میں اپنا ذاتی دیکھوں تو اپنی پرائیویٹ پریکٹس میں کہوں گا کہ آن دا ایوریج میں 10 سے 12 کیسز پر ویک دیکھتا ہوں کینسر کے, مختلف قسم کے کینسر کے. اور یہ میں تھوڑا سا محتاط اندازے کے ساتھ بتا رہا ہوں, شاید اس سے نمبر زیادہ ہی ہو. اگر ہم ٹوٹل گلوبوکون کی رجسٹری دیکھیں تو پورے پاکستان کی فگر ہے 1,90,000 سم تھنگ, اور اس میں سے 4.8% کولن کینسر ہے. میں جو کینسرز کا نام تعداد بتائی ہے وہ کولن کینسر نہیں ہے بلکہ ٹوٹل ہے.
تو 4.8% اگر کولن کینسر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں انڈر ریپرزنٹیشن یا انڈر ڈاکومنٹڈ فگرز کے نام لوں تو مے بی کولن کینسر کی شرح پاکستان میں کوئی 7% یا 6.5% کے لگ بھگ ہونی چاہیے. کس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے ڈیٹا پہ کیوں شک کر رہا ہوں پاکستان کے ڈیٹا پہ؟ اس لیے کہ کبھی میں نے اپنا ڈیٹا کسی رجسٹری میں نہیں بھجوایا، ہارون مجید صاحب نے اپنا ڈیٹا رجسٹری میں نہیں بھجوایا، ہم لوگوں کے پرائیویٹ کلینکس کے جو ڈیٹا ہے وہ کبھی رجسٹری میں نہیں آتے. تو پھر ڈیٹا جو ہے اس کا مطلب کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہو رہا ہے، تو اٹس ناٹ اے ٹرو ریپرزینٹیو ڈیٹا. تو جب بھی کبھی سرویلنس پروگرام کی بات ہوتی ہے، اسکریننگ پروگرام کی بات ہوتی ہے، تو پہلا سوال ہوتا ہے کہ کیا اس کی نیڈ ہے. اگر ہم دیکھیں اپنے آس پاس تو جواب ملتا ہے کہ ڈیفینیٹلی اس کی ضرورت ہے. اگر ضرورت ہے تو کیا ہمارے پاس وہ تمام ٹولز موجود ہیں جس کے ساتھ ہم سرویلنس پروگرام سٹارٹ کر سکتے ہیں؟ آج سے کوئی 5 سال پہلے تک صورتحال یہ تھی کہ پورے پنجاب ہیلتھ سیکٹر میں صرف 2 گیسٹرنٹرولوجی ڈپارٹمنٹس تھے جو کہ کوئی کسی قسم کی سروس دے سکتے تھے. اب ٹوٹل 22 میڈیکل کالجز پبلک سیکٹر کے، ان میں ایٹ لیسٹ 17 میں گیسٹرنٹرولوجی ڈپارٹمنٹس ایگزسٹ کرتے ہیں. اب وہ 17 گیسٹرنٹرولوجی ڈپارٹمنٹس ایگزسٹ کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ایٹ لیسٹ کوئی ورک فورس وہاں پہ لوگوں کی پہنچ کے نزدیک، لوگوں کے گھروں کے نزدیک میسر ہو گئی کہ جہاں پہ اس کی سرویلنس ہو سکتی. اب سرویلنس ہو سکتی تو سرویلنس کرنی کس سے؟ صرف سال یا 2 سال پہلے کی بات ہے، میں آکاش صاحب ڈسکس کیا کرتے تھے کہ شیخ زاید میں جو اینڈوسکوپس ہیں وہ کوئی 10 سال پرانی ہے، 15 سال پرانی ہے. اب چیز یہ ہے کہ ہم اپنے موبائل فون کو تو ہر 2 سال کے بعد اپ گریڈ کرتے ہیں کیونکہ ٹیکنالوجی ہے، ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، اور ہر 2 سال کے بعد چینج ہو جاتی ہے، 3 سال کے بعد چینج ہو جاتی ہے، تو ہمیں نیا فون چاہیے. گاڑی ہم کہتے ہیں کہ کوئی 3 سال یا 5 سال پرانی ہو جائے تو وہ روڈ وردینس اس کی کم ہو جاتی ہے، اس کی سیفٹی فیکٹر کم ہو جاتا ہے. تو جو ایکوپمنٹ ہم پیشنٹ پہ یوز کرتے ہیں، کیا 10 سال پرانا ایکوپمنٹ پیشنٹس کے لیے مناسب ہے؟ اسپیشلی جب ہم بات کر رہے ہیں کولوریکٹل کینسر اسکریننگ کی، تو جو 18 سینٹرز پورے پنجاب میں ہیں، یا پورے پاکستان میں کہوں گا کہ 30 یا 32 سینٹرز ہیں، کیا وہ کافی ہیں کولوریکٹل کینسر اسکریننگ کے؟ اور ان میں جو ایکوپمنٹ موجود ہے وہ اتنا اپ ٹو ڈیٹ ہے کہ وہ کینسر کو اس اسٹیج پہ پک کر سکے جس اسٹیج پہ ہم ٹریٹمنٹ دینے کے قابل ہو جاتے ہیں. اگلا ایک سوال عدنان صاحب نے اپنے اس میں کہ کولن کینسر کو اپنی ابتدائی اسٹیج پہ پک کرنا، اس کو کہتے ہیں ایڈینوما ڈیٹیکشن ریٹ. اب ایڈینوما ڈیٹیکشن ریٹ پوری دنیا میں سیکل ہٹ ریٹ 90%، یعنی بڑی آنکھ کو آل دا وے آخر تک دیکھنا، اس کے بعد وہاں پہ غدودوں کو پراپر طریقے سے پک کرنا. پوری دنیا میں اس پہ ڈبیٹ ہوتی ہے کہ ایڈینوما ڈیٹیکشن ریٹ آپ کا کتنا ہے، ایک سسٹم کا کتنا ہے. پاکستان میں آج تک ہم نے اپنے سسٹم میں یہ چیک نہیں کیا کہ ہمارا ایڈینوما ڈیٹیکشن ریٹ کتنا ہے. تو سوسائٹی پلیٹ فارم پہ جب میں نے یہ پوائنٹ اٹھایا کہ پاکستان میں کولوریکٹل کینسر اسکریننگ کا پروگرام ہونا چاہیے، تو 3 مجھے میجر چیلنجز آئے. باقی جو سینئر کولیگز پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا پہلا سوال تھا کہ قیاس، یہ جو تم نے پوائنٹ اٹھایا ہے ڈیٹا پہ بیس نہیں ہے. اب اگر ڈیٹا پہ بیس نہیں ہے تو ہم کیسے اپنے پالیسی میکرز کو کنونس کریں گے کہ اسکریننگ پروگرام سٹارٹ کیا جائے. نمبر 2، ہمارے سسٹم میں جو کلونوسکوپی کر رہے ہیں ان کا ایڈینوما ڈیٹیکشن ریٹ، یعنی غدودوں کو پک کرنے کا ریٹ کتنا ہے؟ کہ اگر 100 مریضوں کو ایڈینوما ہے تو ایٹ لیسٹ 70 یا 75 میں پک کر لیتے ہیں. تو اس کا کوئی میرے پاس جواب نہیں. تیسرا یہ کہ ایڈینوما تو پک ہو گیا، ہمارے پاس کتنی کیپیسٹی ہے ہیومن ریسورس کی، جو صاحبان یا جو ڈاکٹر صاحبان مختلف اینڈوسکوپی یونٹس میں، گیسٹرنٹرولوجی یونٹس میں کام کر رہے ہیں افیکٹو علاج دینے کی. اب افیکٹو علاج کیا ہے؟ ایک علاج ہے پولیپیکٹمی کرنا، تمام پالس میں پاسبل نہیں ہوتا. پھر ہوتا ہے EMR اور ESD ایک ٹیکنیک ہے اس کو کرنے کا. اب پولیپیکٹمی کا اگر میں یاد کروں کہ آج سے 4-5 سال پہلے میں نے گیسٹرنٹرولوجی یونٹس پنجاب کے لیے کچھ انٹرویوز کیے تھے، تو مجھے پریشانی ہو گئی تھی دیکھ کے، اور سوال میرا تھا کہ
اور یہ انٹرویوز کے لیے آئے تھے اسسٹنٹ پروفیسر سینئر رجسٹرار گیسٹرونٹرولوجی کے لیے. ان سے میرا سوال تھا کہ مجھے پالیپیکٹمی کے اسٹیپس بتا دو, اور میں امید نہیں کرتا پہلے کینڈیڈیٹ کو سوال کرنے کی, کیونکہ اس میں میرا سوال تھا کہ ڈیفیکلٹ پالیپ کا میں نے سوال کیا تھا کہ اس کا مجھے پالیپیکٹمی اسٹیپ بتا دو. تو مجھے تھوڑی سی پریشانی ہے کہ اس کو ڈیفیکلٹ پالیپ تو دور کی بات, سمپل پالیپیکٹمی کے اسٹیپس نہیں پتہ. اور اس کے بعد جتنے کینڈیڈیٹس آئے سب کو میں نے یہی سوال کیا کہ مجھے پالیپیکٹمی کے اسٹیپس بتا دو. تو ایز اگینسٹ دا گائیڈ لائنس ان کا جو جواب تھا وہ کسی طرح بھی تسلی بخش نہیں تھا, ماسوائے چند لوگوں کی جن کی بعد میں سلیکشن ہو. تو کہنے کا مقصد یہ کہ سسٹم میں کیپیسٹی موجود ہے کہ ہم اگر ایڈنوما پک کر لیتے ہیں یا ایسا چیز پک کر لیتے ہیں جس کے بعد ہم ان کی بنیاد پہ افیکٹولی ٹریٹمنٹ دے سکیں. اب کولونوسکوپی ایک ایسی چیز ہے جو کہ 50+ میں ورلڈ اوور ریکمینڈیڈ ہے. کولوریکٹل کینسر اسکریننگ پروگرام میں جو ہم نے ڈاکومنٹ بنایا, جو کہ میڈیکل سرکلز میں ہم نے اپنے گیسٹرونٹرولوجی سرکلز میں سرکولیٹ کیا, اس میں ایگزامپل تھی کہ ہم اپنے آپ کو امریکہ کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے, ہم اپنے آپ کو انگلینڈ کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے, ہم اپنے آپ کو یورپین اسٹیٹ کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. کیا ریسورس ریسٹرینڈ کنٹری جیسے پیرو ہو گیا, چلی ہو گیا, وہاں پہ جو کینسر ریٹ ہے کولن کا رفلی اتنا ہی ہے جتنا پاکستان کا ہے. کیا ہم سٹارٹ کر سکتے ہیں؟ اور اس کے بعد کون سے ٹولز ہیں جس کی بیسس پہ ہم یہ پروگرام سٹارٹ کر سکتے ہیں؟ تو FIT کا ایک نام لیا عدنان صاحب نے, ایکسپینسو ہے, پاسبل نہیں ہے پاکستان میں سٹارٹ کرنا, سینسٹیو ٹیسٹ ہے. اگلی بات آتی ہے کہ FIT کے بعد نیکسٹ آ جاتا ہے کہ جو سمپل اوکل بلڈ, سینسٹیوٹی اچھی ہے لیکن اسپیسیفٹی کم ہے. اور ریحان صاحب نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ سوال اٹھایا کہ یہاں پہ تو گلی گلی کوچا کوچا ہر دیوار پہ بواسیر کا مجرد علاج فلانے حکیم صاحب کے پاس, نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہی جو ڈیلیڈ ڈائگنوسز ہیں. تو یہ تمام فیکٹرز کمبینیشن, ایک سائڈ پہ لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے, دوسری سائڈ پہ لوگوں میں لوگوں کو مس ڈائریکٹ کرنے کے لیے لوگ موجود ہیں, تیسری سائڈ پہ سینٹرز کم ہے جہاں پہ اس کا علاج کی سہولت میسر نہیں ہے, تیسری سائڈ پہ جہاں پہ علاج کی سہولت میسر ہے, ڈیٹیکٹ کرنے کی سہولت میسر ہے, وہاں پہ جو لوگوں کی ٹریننگ ہے وہ بھی کسی حد تک اس معیار کی نہیں ہے جس پہ ہمیں لانے کی ضرورت ہے. تو پاکستان سوسائٹی گیسٹرونٹرولوجی کے پلیٹ فارم سے ان تمام چیزوں پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں جو پہلی چیز ہے کہ سرویلنس پروگرام ہمیں اسٹارٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک ڈیبیٹیبل کویسچن ہے کیونکہ کسی بھی کمیونٹی میں جب پالیپ ریشو 50+ پاپولیشن میں 10% زیادہ ہو تب ہم کہتے ہیں ایز پر WHO گائیڈ لائنس کے اس کمیونٹی میں سرویلنس پروگرام ہونا چاہیے. اور اس میں جو ڈیٹا ہے کیونکہ ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم اس پہ کوئی فیکٹرلی نہیں کر سکتے. مے بی KPK والی سائڈ پہ پرابلم زیادہ ہو لیکن وہاں پہ چیک کرنے کے ٹولز یا سینٹرز کم ہیں. میرا اپنا کاشف صاحب سے جب ڈسکشن ہوئی تو ہم لوگوں کا خیال تھا کہ ہم اس سٹیج پہ پہنچ چکے جہاں پہ ہمیں گورنمنٹ کو ایڈوائز کرنی چاہیے فرام دا پلیٹ فارم سوسائٹی کے کولوریکٹل کینسر اسکریننگ پروگرام سٹارٹ ہو جانا چاہیے. اب کیوں اس موقع پہ اہم ہے کہ کولوریکٹل کینسر اسکریننگ پروگرام سٹارٹ ہو؟ اس لیے کہ اگر پاکستان میں یونیورسل ہیلتھ انشورنس اسکیم سٹارٹ ہو رہی ہے تو کوئی نہ کوئی باڈی لوگوں کو فنڈ کرنے کے لیے موجود ہونی چاہیے. کہ اگر ایک سائڈ پہ ہم ریسیو کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جو GI کمیونٹی ہے وہ کولونوسکوپی سرویلنس پروگرام دینے کے لیے اپنے کلینکس میں موجود ہے, تو دوسری سائڈ پہ کوئی نہ کوئی فنڈنگ ایجنسی بھی موجود ہو تو گورنمنٹ فنڈ کرے, GI کمیونٹی کولونوسکوپی کرے اور لوگوں میں اتنی اویئرنیس ہو. اور اس طرح کے پروگرام جیسے کہ آج کاشف صاحب نے ان کی ٹیم نے منعقد کیے ہیں, اس طرح کے پروگرام ہم نیشنل لیول پہ ریگولر بیسس پہ کر سکے تو تب یہ ہے کہ آئندہ آنے والے 5 سے 10 سال میں وہ چیز جس کی ہارون صاحب نے بات کی ہے, وہ چیز جس کی ریحان صاحب نے بات کی ہے کہ پیشنٹس ایڈوانس اسٹیج پہ آ رہے ہیں, شاید ہم اپنے مریضوں کو اس اسٹیج پہ جان سے بچا سکے. اور جس طرح رونلڈ ریگن کو پروفیسر ساجد مقبول صاحب نے بتایا کہ ارلی اسٹیج پہ پک کیا گیا تھا, گو کہ ان کی ایج اس وقت 80+ تھی. اسی طرح ہم اپنی 50 سے 70 ایئرس کی ایج کی پاپولیشن میں اس اسٹیج پہ کینسر کو پک کریں کہ اس کو ہم ایڈوانس کینسر سے بچا سکیں
اور بجائے اس کے کہ ان کے آپریشن ہو اینڈوسکوپیکلی ہم ان کو وہیں پہ ٹریٹ کر کے تو اس پروگریشن اس ڈیزیز کا جو آگے جانے والا پروسیس ہے اسے ہم روک سکیں. تو ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کا بہت شکریہ اور امید ہے کہ یہ جو پیغام کاشف صاحب نے آپ کو دیا اور ان کی ٹیم نے آپ کو دیا اور ہم سب نے مل کے اس پہ کاوش ڈالی کہ آپ یہ پیغام پہنچائیں کہ کولوریکٹل کینسر اسکریننگ ہونی چاہیے. اسکریننگ ہونے کے لیے جو مین ٹول ہے وہ ہے کولونوسکوپی، لیکن اسٹول فار اوکل بلڈ یعنی اسٹول میں بلڈ کی موجودگی لیبارٹری میں وہ بھی کافی ہے. اور اگر وہ پازیٹیو ہے تو کولونوسکوپی لازمی چاہیے. اور مجرد علاج حکیم صاحب کے پاس نہیں ہے. اگر آپ کے پاس سمٹمز ہیں تو برائے مہربانی پراپر سسٹم میں آ کے تو اپنا چیک اپ کروائیے. اور ہمیں بحیثیت میڈیکل پروفیشنل پالیسی میکر ہمیں کیپیسٹی بلڈ کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ نمبر میں گیسٹرونٹرولوجی یونٹس ہوں، یہاں پہ ٹرینڈ سٹاف موجود ہو، اکوپمنٹ اپ ٹو دا مارک ہو، اور اس اکوپمنٹ کو یوز کرنے کے لیے جو پیچھے ورک فورس موجود ہے ان میں کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ اس کو پراپرلی یوز کر سکیں. دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ جا رہی ہے، ہم اپنی ہیومن انٹیلیجنس کو یوز کر لیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ کولوریکٹل کینسر کو ہم کنٹرول کر سکیں گے اور سنبھال سکیں. السلام علیکم. Thank you very much, Dr. Riaz. Now I will